بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہے کہ کیا 2 من 2.5 من بیل ہو تو کیا 7 بندے اس میں شریک ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، شریک ہو سکتے ہیں۔ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تمہاری جانب سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گوشت یا خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہاری جانب سے اللہ کی بارگاہ میں تقوی پہنچتا ہے۔ اسے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، تقوی کی ضرورت ہے۔ 2 طرح سے اس کا جواب ہے۔ عیسیٰ مبارک کیا حکیم مطلق اللہ رب العالمین کی اس فرمان کے اندر حکمت درج ہے، اور یعنی کہ زمانہ کوئی بھی ہو تو خالق کائنات جل وعلا اس کے لیے ماضی مستقبل سب کچھ حال کے مانند ہے، بلکہ حال کی بھی ہم قید لگائیں تو یہ بھی سوء ادب ہے۔ خالق ارض و سما کا علم قید و بند سے، کسی بھی محیط سے، ہر چیز کے دائرہ کار کے اندر اس کو بند کرنے سے ورا الورا ہے، اس سے اوپر ہے، اس پر کوئی حد بندی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جناب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تقوی پہنچتا ہے تو 2 طرح کا اس کا جواب ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ جس وقت گوشت مہنگا ہو جائے گا، جانور مہنگے ہو جائیں گے، تو لوگ اس طرف جائیں گے کہ آپ جانور کس طرح سے خریدیں، تو اللہ نے پہلے فرمایا مجھے تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے تقوی کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا 10 من کا بیل نہیں چاہیے کہ آپ 10 من کا بیل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر آپ دے رہے ہیں اور دکھلاوا کر کے دے رہے ہیں، وہ فرما رہا ہے لن ینال اللہ لحومها، اس کی بارگاہ میں گوشت نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کی تقوی کی ضرورت ہے کہ تم کس تقوی سے دے رہے ہو۔ یعنی کہ دیکھیں کہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ منڈی میں بیپاری کہہ رہا تھا کہ یہ جی اس کا 30 من وزن ہے اس بیل کا، اور ہم 32 لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو 28-29 لاکھ میں دے دیں گے۔ یعنی 32 ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں 28-29 میں دے دیں گے۔ بھائی وہ 3 لاکھ کیا سمجھا ہوا ہے تم نے، وہ 4 لاکھ کیا سمجھا ہوا ہے کہ فوراً ہی کہہ رہے ہو 32 ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور 28 بعد میں بات ہوگی تو پھر اس کے بعد 20 لاکھ تک یا اتنے تک وہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے بیل جو تناور اکٹھے کیے جاتے ہیں اور اس طرح سے دیے جاتے ہیں، وہ تو سر دکھلاوا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قربانی کا وجوب جو ہے نا وہ زکوٰۃ کے فرض سے ہٹ کر ہے۔ اب زمانہ قدیم کے اندر چونکہ لوگ جانور رکھا کرتے تھے، ان کو قربانی دینے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ زکوٰۃ ہے فرض اور قربانی ہے واجب، اور وہ فرض ہے زکوٰۃ صاحب نصاب پر، قربانی بھی ہے صاحب نصاب پر، لیکن فرق ہے ادھر مال نامی ہونا شرط ہے، ادھر مال نامی ہونا شرط نہیں ہے۔ ادھر زمین کا کوئی اور معاملہ ہے کہ زمین پر عشر ہوگا، زمین کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، مکان کے اوپر نہیں ہے جو تجارت کے لیے نہیں رکھا ہوا۔ لیکن یہاں معاملہ اور ہے کہ ایک کھیت ہے، وہ اس میں کاشت ہی نہیں کر رہا، وہ اس کا اپنا قصور ہے، لیکن اگر اس کو وہ سیل کرے تو اس کی قیمت اگر نصاب تک پہنچتی ہے، چھوٹا نصاب جو ہے چاندی کا نصاب۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تونے سونا برابر تھا، اب برابر نہیں ہے۔ تو چاندی تو بہت منیمائز ہے، بہت کم ہے اس کی، اور سونا تو 2.5 لاکھ تک پہنچا ہوا ہے۔ تو چاندی جو ہے نا وہ تو بہت کم ہے، 52.5 تولے جو ہے نا 1,58 تک بنتی ہے، 1,000 تک بنتی ہے۔ تو اب اس میں ہے یہ ہے کہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ کون سا طریقہ ہیلا اختیار کیا جائے کہ لوگوں کے کندھوں سے واجب ہٹ جائے۔ تو اس میں یہی ہے، ہندوستان کے اندر کچھ علاقوں میں آج بھی قربانی کا حصہ 8,800 8,500 کا حصہ پڑ رہا ہے کہ آپ اپنا واجب اتار۔ ایک بندہ قربانی نہ کر کے اپنے کندھے کے اوپر واجب لے کے وہ پورا سال اگر پھر رہا ہے اور اس پر قربانی واجب تھی، اس نے نہیں ادا کیا کہ میرے پاس رقم نہیں ہے، تو کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ بندہ اگر 2 من یا 80 kg 90 kg اگر بیل ہے اور بیل دیکھنے میں اتنا ہے، قربان گاہ تک جا سکتا ہے، سالم ہے، اس کے کان، ناک، اس کے دانت، اس کی ٹانگیں، اس کے سینگ، یہ شرعی لحاظ سے ہر طریقے سے وہ مکمل ہے اور وہ دیکھنے میں بھی ٹھیک ہے کہ اس کی ہڈیاں نہیں نکلی ہوئی، تو پھر اس پر یہ نہیں ہے کہ کسی شریعت کے اندر یہ درج نہیں ہے کہ آپ کا فی کس 30 کلو گوشت نکلے گا تو آپ کی قربانی ہوگی۔ جو طاقتور ہے، جو شرعی لحاظ سے صاحب نصاب جاندار ہے، مالدار آدمی ہے، وہ تو پورا بیل ہی اپنی طرف سے دے، بلکہ زیادہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ بھی ذبح کیے تھے، 70 خود ذبح کیے اور 30 مولا علی کو کہا تھا کہ آپ ذبح کریں قربانی کے موقع پر، اور اونٹ ایک دوسرے کو گرا رہے تھے کہ ہم پہلے جو ہے نا آگے حضور کی بارگاہ میں آئیں اور اپنی گردن پیش کریں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس قدر بھی قربانیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 مینڈے ذبح کرتے تھے، اندھیرے کے اندر چلتے، اندھیرے کے اندر کھاتے وغیرہ، یعنی کہ کالے سیاہ 2 مینڈے ذبح کرتے. ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہم تقبل عنی وعمل لم یضحی من امتی، یا اللہ ایک میری جانب سے اور ایک اس کی جانب سے، میرا امتی جو قربانی نہ کر سکے اس کی جانب سے قبول فرما. حضور دیتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے. تو اس لیے اگر ایک بندہ ایک سے زائد جانور بھی اگر دیتا ہے تو دے جناب. اگر ایک بندہ پورا بیل اپنی جانب سے دیتا ہے تو دے جناب، اس کو کس نے شریعت میں روکا ہے؟ لیکن ایک بندہ وہ ہے جو صاحب نصاب تو بن رہا ہے، اس کے پاس مال کم ہے لیکن اور چیزیں اس کو صاحب نصاب بناتی ہیں. مثلا یہ کپڑے ہیں تو سردیوں کے 2 کپڑے اور گرمیوں کے 2 کپڑے، اس سے آگے جو کپڑے ہیں وہ ضروریات اصلیہ سے زائد ہیں. وہ کمرے جو جن کمرے آپ کے رہن سہن کے علاوہ جو کمرے پڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے نا قربانی پڑتی ہے. اب گھر میں رہائشی کمروں میں ان پہ زکوٰۃ تو نہیں ہے، لیکن قربانی کا مسئلہ اور ہے جی. وہ کھیت جو ہے اس پہ زکوٰۃ تو نہیں ہے، قربانی کا مسئلہ اور ہے جی. جب قربانی کا مسئلہ اس معاملے میں اور ہے تو پھر اس میں لوگوں کو اس طرف لایا جائے کہ جب جانور ہوتے تھے تو اس دور کے اندر ایک بندہ گھر کے اندر جانور کئی ہوتے تھے، بھینسیں 3 4 ہوتے تھے، بیل بھی ہوتے تھے. جب ہل جوتتے تھے لوگ تو وہ بیل ذبح کر دیتے تھے، گھر والے سارے افراد مل کر جو ہے 7 بندے شرکا بیل ذبح کر دیتے تھے، ان کی قربانی ادا ہو جاتی تھی. تو 1 روپیہ ٹکا بھی ان کا نہیں لگتا تھا، آسانی تھی. تو اب تو لوگ جانور پالتے نہیں ہیں اور جانور بازار سے لیے جائیں تو مہنگے ملتے ہیں. تو بھائی 1 لاکھ کا ایک جانور اگر 7 بندے مل کر لے رہے ہیں اور اس کا وہ عمر اس کی پوری ہے، 2 سال پوری ہے، اور وہ نقص سے بھی بالکل جو ہے نا مبرہ ہے، تو اب اس کو میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں. شریعت یہ نہیں کہتی کہ 4-5 من وزن ہوگا تو تب 7 بندے شریک ہوں، نہیں. یہ لوگوں کو واجب ادا کرنے کی طرف رغبت دلائی جائے تاکہ لوگ واجب ادا کریں. بہت سارے لوگوں پہ قربانی واجب ہوتی ہے اور صرف اس وجہ سے نہیں دے سکتے کہ جی حصہ بڑا مہنگا ہے جی، 30,000 کا 35,000 40,000 کا حصہ کون دے. تو اس طریقے کے ساتھ اگر جو ہے نا 15,000 کا حصہ پڑ جائے، 12,000 کا پڑ جائے، جس طرح ہندوستان میں 8,500 کا حصہ جو ہے نا وہ پڑ رہا ہے اور لوگ وہاں پر، تو یہ بھی ہلا کیا جا سکتا ہے. آپ کو وہاں پر نمبر ہیں تو آپ ان کو بھیج دیں کہ جی میری جانب سے قربانی کر دیجیے. اس کو وکیل، قربانی پر وکیل بھی بنایا جا سکتا ہے کہ جی قربانی ادا کر دی جائے. دوسرے ملک میں بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اپنی جانب سے اپنے کندھے سے واجب اتاریے، جس طرح بھی ہو واجب اتاریے. گناہ گار ہوتے ہیں لوگ قربانی ادا نہیں کرتے، اور اس لیے اپنی جانب سے بھی قربانی ادا کریں. دوسری کی جانب سے آپ ادا کریں گے تو اگر اثار ثواب کے طور پر کر دی اور اپنی نہ کی تو اس کا اثار ثواب ہو جائے گا. جس کی جانب سے کی اس کی بھی ہو جائے گی نفلی قربانی. لیکن آپ نے اگر نہیں کی تو آپ کا واجب ابھی تک کندھوں ہے، دن باقی ہے تو واجب ادا کریں. اگر دن گزر گئے تو اس کے بعد آپ کو وہ صدقہ کرنا پڑے گا جانور کا اتنی رقم. تو چونکہ مال کا ہم نے صرف اس کو مال کو اب قید کر دی ہے، صرف درہم و دینار کے پیسوں کے ساتھ قید کر دی ہے، جبکہ شریعت کی کتب کے اندر جو مال ہے نا اس مال کے اندر جانوروں کو بھی ذکر کیا گیا ہے. مال کے اندر یہ چیزیں بھی شامل ہیں. جیسے بخاری شریف کی حدیث کتاب الاستسقاء میں 10 بار یہ حدیث آئی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو صحابی نے اٹھ کر کیا کہا تھا، ہلاک المال والبنون، یا رسول اللہ مال ڈنگر ہلاک ہو گئے اور ہمارے جو ہے نا اولاد ہلاک ہو رہی ہے. ہمارے قدیمی زمان میں ہمارے پرانے لوگ بزرگ تھے، وہ جانوروں کو مال ہی کہا کرتے تھے کہ مال بدے ہوئے، مال کھلے ہوئے. تو مال کہا کر، کیونکہ یہ بھی مال کے زمرے میں آتے تھے. اب ہم نے مال کی تعریف ہی کچھ اور کر دی ہے، اس وجہ سے یہ چیزیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں کہ شریعت کے اوپر عمل کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. خود ہم نے مشکل بنا دیا ہے. تو یہ ایک آسانی ہے، یہ ایک سہل ہے کہ اس کو اپنائیں. اور جتنے بندے جو متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس طرح ہیلا کر کے وہ مل کر جناب قربانی ادا کریں اور گوشت کے چکر میں نہ پڑا کریں. آپ اپنی جانب سے واجب ادا کریں. یہ لوگوں کو دکھلاوے میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ اس نے 4 من بیل لیا تو میں 5 من لوں، اس نے 5 من لیا تو 6 من لوں. اس میں کبھی آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. جب دنیا داری میں مقابلے کے لیے آئیں گے، اپنا واجب ادا کیجیے، اپنا فرض ادا کیجیے، اپنے واجب کو ادا کیجیے اور اپنے کندھے سے بوجھ اتاریے. اللہ تعالیٰ شرعی مسائل پر عمل کی توفیق عطا